السلام علیکم۔ 2 منٹ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر۔ آج میں بہت بریفلی 4 موضوعات پر بات کروں گا اس پہلے سیگمنٹ میں، پھر دوسرے سیگمنٹ میں بتاؤں گا کہ یہ معاملات کا حل کیسے ممکن ہے۔ میں ایک تو بات کروں گا، سب سے پہلے جو میں بات کروں گا وہ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم، دوسرے نمبر پر کل سینٹ میں مولانا عطاء الرحمان کا خطاب، تیسرا میں بات کروں گا واگا ٹرانزٹ افغان ٹریڈ کے لیے بارڈر کھلنا، اور آخری نمبر پر میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک گل میکسویل کی گرفتاری نیو یارک میں، اب اس نے بیل کے لیے اپلائی کیا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں بر صغیر پاک و ہند پر۔ کل جیسا کہ توقع تھی، مجھے ٹریٹر، باغی اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازا گیا، جس کے لیے مجھے کوئی فکر نہیں کسی قسم کی۔ آئی ڈونٹ بادر اباؤٹ دیٹ۔ نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا ڈیوائیڈ ہوا ہے اور آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے، جرمنی ڈیوائیڈ ہوا تھا، آپ دیکھ لیں کیا ہوا کہ وہ پھر اکٹھے ہو گئے۔ یہ تقسیم بھی اسی قسم کی ایک خون کی ہولی کھیلی گئی، اور مغرب کا اس میں ہاتھ تھا، خاص طور پہ لندن کا اس میں ہاتھ تھا، اور محمد علی جناح ایز اے ٹول بنا اس کے لیے، اور لوگوں کو برین واش کر کے بلیک میل کیا گیا کہ جی مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست۔ وہ خان قیوم بیچارہ اتنا نیک نفیس شخص، وہ بیچارہ بھی کہتا ہے مجھے رات نیند نہیں آئی محمد علی جناح نے جب کہا کہ ہم مسلمانوں کے لیے الگ خطہ بنا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں 72 سال میں مسلمانوں کو ملا کیا مسلمانوں کو؟ ہاں، جو جیتا وہ فیصل واڈا جیسے جو لوگ جیتے، یہ ادھر کلی ہونا تھا، یہ کسی ہندوستان کے اسٹیشن میں کلی ادھر ٹرنک اٹھا کے نیو دلی میں یہ ٹرین پہ پھرا کرنا تھا۔ ہاں، جس نے فائدہ اٹھایا وہ زلفی بخاری نے اٹھایا ہے۔ زلفی بخاری ادھر کہیں مسلی ہونا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ ہوٹلوں میں جو وہ دریاں شریاں بچھاتے ہوتے ہیں، اس نے کام کرنا تھا۔ ہمارے جیسے شخص ادھر بھی پاپولر ہونے تھے، ٹھیک ہے جی، ہم ادھر بھی انڈین سول سروسز میں ہم نے آ جانا تھا، ہم میں ایک قدرتی قابلیت تھی۔ یہ سارا ڈرامہ جون سا ہے، یہ سارا ڈرامہ کوک تھا، کریٹڈ تھا، کلینڈسٹائنلی کھیلا گیا تھا، اور اتنی جلدی میں بنایا گیا۔ آپ مہاتا پیلیس، جو محمد علی جناح صاحب بڑے فقیر اپنے آپ کو کہتے ہیں، ادھر آپ ہسٹری میں دیکھیں، ادھر ماؤنٹ بیٹن ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو جغرافیے ہیں ان میں اس طرح لائن ڈرا نہیں کی جا سکتی، ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ غلطیاں کوئی تھوڑی سی نہیں ہوئی ہیں، 10 لاکھ لوگ اس وقت قتل ہو گیا جب پارٹیشن ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اب کوئی 25 کروڑ کے قریب مسلمان ہندوستان میں مر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ادھر جو اپنا 22 کروڑ ہے اس کا جون سا ہے نا نعت کا بند کیا ہوا ہے اس 1 لاکھ اشرافیہ نے۔ میں بالکل اپنے لفظوں پر قائم ہوں، مجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے، یہ پارٹیشن بالکل غلطی۔ محمد علی جناح ایک بدترین ایجنٹ بن کے نکلا۔ دوسرے موضوع کی طرف آتی ہیں مولانا عطاء الرحمان کا کل سپریم کورٹ میں خطاب، جو ٹویٹر اور باقی جگہوں پر بہت زیادہ اس کو پذیرائی دی گئی۔ میں بڑا ہنس رہا تھا کہ ان لوگوں کا باپ مولانا مفتی محمود جو ہوتا تھا، وہ بھی یہی رول پلے کرتا ہوتا تھا، بالکل یہی رول پلے کرتا ہوتا تھا۔ اس نے خان قیوم خان کے ساتھ نہیں ملا حکومت بنانے کے لیے، ٹھیک ہے جی، وہ ولی خان کے ساتھ ملا حکومت بنانے کے لیے فرنٹیئر میں 70 کے الیکشن کے بعد۔ یہ سارے بدماش ہیں، یہ سارے ڈرامے ان کے ہیں، یہ سارے چور ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور چین اس طرح ہیں، بالکل اس طرح ہیں۔ یہ مولانا عطاء الرحمان نے ایک بہت بڑا کارڈ ڈرامہ کیا ہے اس نے، ٹھیک ہے جی، یہ باور کرانے کے لیے کہ جناب صاحب یہ جو ہے نا فوج سے سارے گن شانت کر رہی ہے، اور ایک ایکچولی یہ عام ہی کرا رہی ہے، عام ہی، جیسا کہ جنرل فیض حمید دھرنا ماسٹر، یہ بینڈ ماسٹر سا جو ہے نا جس نے یہ فیض آباد دھرنا کرایا، وہ پھر ایک دفعہ ماضی کو دہرا رہا ہے، وہ پھر ایک دفعہ جون سا ہے 9 ستارے اور IJI وہ والا رول پلے کر رہا ہے۔ 9 ستارے اس میں بھٹو کے وقت 1977 میں
اور IJI 1991 میں وہ رائٹسٹ ایکسٹریم رائٹسٹ ایجنڈے پر کھیلی تھی. ٹھیک ہے جی. اب بھی ایکسٹریم رائٹسٹ ایجنڈا پچ کیا جا رہا ہے. یہ جو وہ ماروی سرمد یا یہ ٹیٹے سے طلت تو خیر تھوڑا سا سینٹر آف دا رائٹ ہے. باقی جتنے یہ رضا رومی شومی یہ رومی ٹوپی جو ہے اور باقی لوگ سارے جون سے ہیں, یہ لبرلز نجم سیٹھی, کیونکہ یہ ننگے ہیں, یہ کرپٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. اب خواجہ آصف نے اسمبلی میں کہا جی کہ کسی ریلیجن پہ فوقیت نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے جی. اب خواجہ آصف جون سے اس کو پھانسی لگائی جائے. ٹھیک ہے جی. وہ اسلام آباد میں مندر کا شوشہ چھوڑ دیا جی, مندر بنانا ہے نہیں بنانا ہے. اب اسلامک فورسز کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اسلامک فورسز کو چین کے ساتھ دوستی ہے. فضل الرحمان کو جتنی اماؤنٹ ٹرانزیکٹ ہوئی ہے چائنا کے اکاؤنٹ سے, اس کی ڈیٹیلز میرے پاس موجود ہیں. اگر پروسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ تو مجھے سیکیورٹی دے کر پاکستان بلا لیا جائے, میں پروسیکیوٹ کروا دیتا ہوں. کوئی اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ سارا 1 لاکھ اشرافیہ کا ڈرامہ ہے. تیسرے موضوع پہ آتے ہیں, واگا بارڈر کا کھلنے کا, جس پہ طلعت حسین کے پیٹ میں کل مروڑ اٹھ رہے تھے کہ امریکہ کا تسلط ابھی قائم ہے. آپ کی اطلاع کے لیے یہ امریکہ نے نہیں کرایا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے یہ امریکہ نے نہیں کرایا. امریکہ تو افغانستان سے شدید تنگ ہے. کل اس خودکشی کے بعد ٹرمپ بڑا بھرم ہوا ظالم خلیل زاد سے. اس نے کہا یار یہ طالبان کے ساتھ صلح کر لی, جو کچھ کیا ہے مرو, اب کچھ نہیں کرنا ہم نے کچھ ادھر نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کیوں کھلا ہے؟ ٹرانزٹ ٹریڈ کھلا ہے 1 لاکھ اشرافیہ کو آکسیجن پرووائڈ کرنے کے لیے. جی ہاں, سب سے زیادہ پیسہ دھندا افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ سے آتا ہے. جی ہاں, شراب, باقی چیزیں, گند, سب کچھ اس ٹریڈ بیلٹ سے ہو رہا ہے. اربوں کی کمائی ہے, اربوں کی کمائی ہے. خابر فرید مانے کا جس نے اپنی بیگم پلیٹ میں رکھ کے عمران کوکینی کو دی, اس نے 20 ارب روپیہ افغان ٹرانزٹ کی پوسٹ سے کمایا. اس کے بھی ثبوت چاہیے, میں دے دوں گا, مجھے پروسیکیوٹر بنائے نیب میں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں چین, امریکہ یا پیٹریوٹزم یا پاکستان ہندوستان لڑائی کا کوئی تعلق نہیں. سمپل پیسے کی کھیل کھیلی گئی, پیسہ پیسہ پیسہ. چوتھا موضوع میکسویل کا. گلے ایک میں مثال دیتا ہوں کہ گلے ایک زبردست مثال ہے قانون کی حکمرانی کی امریکہ میں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں, کہ 1993 سے 1996 کے الزامات کہ جی وہ انڈر ایج لوگ جیفری ایپسٹین کو پرووائڈ کیے گئے اس کے پلیجر کے لیے, ان میں سے کوئی پیرنٹس جون سے ہیں کمپلیننٹ بھی ایک آدھا بن رہا ہے, کوئی کمپلیننٹ نہیں بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ابھی بھی کل پرسوں ایک کمپلیننٹ آیا ہے, اس نے کہا کہ جی گلے کو ضمانت نہ دی جائے. گلے کو 150 ایکڑ کے اس کے گھر نیو ہیمپشائر, وہ $1 ملین کا گھر ہے اس کا, بڑا سیف ہیون وہ سمجھتی تھی جب جیفری ایپسٹین نے خودکشی کی تھی کہ اب مجھے ادھر سے نہیں پکڑا جائے گا. وہاں سے گرفتار کیا تھا اور وہ ننگی اس کو ایک سیل میں ڈالا ہوا ہے. کل اس کے وکیلوں نے ضمانت کے لیے اپلائی کیا, تو ضمانت کے لیے اس کی اپلیکیشن کے جو اس نے آفر کیا ہے, اس نے کہا ہے کہ GSP سیٹلائٹ میرے پہ ہر وقت رکھا جائے, مجھے نیو ہیمپشائر اپنے گھر میں ہی کنفائن کیا جائے, $5 ملین کا میں بیل بانڈ دیتی ہوں, انکلوڈنگ میں اپنی ساری پراپرٹی ایز اے بانڈ رکھتی ہوں اس کے لیے, ایز اے ضمانت, ایز اے گارنٹی. ٹھیک ہے جی. اس پر آبجیکشن کی پروسیکیوشن نے کہا کہ یہ بہت استری قسم کی عورت ہے. ہم نے جب اسے گرفتار کیا تھا اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا, دروازہ بند کر دیا کہ میں نہیں ہوں, ہم نے بریچ کی پرائیویسی, دروازہ توڑا تو یہ اندر تھی. پھر اس کے بعد اس نے ایک فوائل میں, ایک لوہے کی فوائل میں ایک سیل فون رکھا ہوا تھا. اس کی ایکسیس انٹرنیشنل مافیا کے ساتھ بہت زیادہ ہے, ہم اس کو بالکل نہیں چھوڑیں گے. اور ایک پیرنٹ نے بھی کہا ہے, ایک کمپلیننٹ نے, کہ جی اس کو بالکل ضمانت نہ دی جائے, پروسیکیوشن نہیں ہو سکے گی, یہ دوڑ جائے گی, یہ اتنی استاد ہے. آپ کو یاد رہے کہ نواز شریف
اربوں کی کرپشن کرنے والا لٹیرا، بدماش، فراڈ، گنڈا، لاہور ہائی کورٹ نے 25 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ اس کو ضمانت دی، جس پہ نیب کیسز ہیں. گلے پہ تو ابھی کیس بھی نہیں بنا جناب صاحب، جس پہ نیب کیسز ہیں پاکستان کو لوٹنے. $25 کے سٹیمپ پیپر پہ، 25 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ، اور کہا تھا جی میں 15 دن بعد میڈیکل چیک اپ کرا کے آ جاؤں گا. آج کل وہ لندن میں، وہ ہیرڈز میں شاپنگ کرتا ہے، وہ رنڈیاں چوتتا ہے ادھر لندن میں، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ ہے ہماری جون سی اشرافیہ ہے، وہ 1 لاکھ لوگ جن کو سمندر میں پھینکتا ہے. دوسرے سیگمنٹ تک کا انتظار کیجئے. اللہ نگہبان.